بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس عورت کا جسم موٹا اور قد لمبا ہو ایسی عورت صبر والی ہوتی ہے۔ جس عورت کا جسم موٹا اور قد چھوٹا ہو وہ ضدی عورت ہوتی ہے۔ لمبے قد والی اور جسم کی دبلی عورت بہت محنتی ہوتی ہے۔ کھیرا کھانے سے ہاتھ پاؤں کی جلن سے نجات ملتی ہے اور پیشاب کی جلن میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ گاجر کی سبزی پکانے سے وہم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ پریشانی میں بھی افاقہ ہوتا ہے اور جسم کو تازگی ملتی ہے۔ چائے اور دہی کبھی بھی اکٹھے نہ استعمال کریں، یہ دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں، جس کے باعث یہ جب پیٹ میں ایک ساتھ ملتے ہیں تو نظام انہضام کو سست کر دیتے ہیں۔ تلسی کے پتے باقاعدگی سے چبانے سے یہ دانتوں کی پلاک اور بدبودار سان کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ شہد اور لیموں کے چند قطرے ملا کر رکھ لیں، انہیں ہونٹوں پر لگائیں۔ اس کے علاوہ تازہ سنترے کا بیرونی حصہ ہونٹوں پر ملیں۔ انار کے استعمال سے بھی ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر معدے کی خرابی کی وجہ سے ہونٹ پھٹتے ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشان ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس اور وٹامن ای کے ساتھ ملا کر لگائیں۔ چند دنوں میں نشانات ہلکے ہونے لگیں گے۔ ہچکی روکنے کے لیے ایک سبز الائچی اچھی طرح چبا کر نگل لیں اور فوری ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پی لیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ پانی کی کمی کا اثر آپ کی جلد پر نظر آتا ہے۔ جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے جتنا زیادہ ممکن ہو پانی پئیں۔ کھیرے میں بہت زیادہ پانی موجود ہوتا ہے جو نظام انہضام کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اندر کی صفائی کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کھیرے کا استعمال دماغ کو پرسکون اور جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ ایک چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ کھیرے گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ کھیرا ہاضمے دار ہے، دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ چھلکا اسبگول کھانے میں موجود چربی اور کولیسٹرول کو ایک مقدار میں جذب کر کے فاضلے میں خارج کر دیتا ہے، جس سے آپ دل کی بیماریوں سے بھی ایک حد تک بچ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا روزانہ بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے روزانہ لیموں پانی پیا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا بھی استعمال کیا کریں۔ نیم کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تیزابیت ختم کرنے کی چند چیزیں کھائیں: گوبھی، ٹماٹر، کھیرا، اجوائن اور مولیاں۔ دودھ کے ساتھ خشخاش کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ صرف آپ کو ضرورت کے وقت ہی یاد کرتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں کرتے۔ ناظرین، کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لو، اسے کھانے کے اوپر نچوڑ کر کھا لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سونف اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ ہوتی ہے۔ سبز رنگ اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ سبز چائے سونے سے پہلے پینے سے پرہیز کیا کرو۔
ورنہ دماغ کی کمزوری ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو وہ زیادہ تر سبزیوں کا استعمال کیا کریں۔ نیم گرم پانی پینے سے بادی بواسیر کے مسئلے جھڑ جاتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا کرو اور دوپہر کو روٹی کھاؤ۔ آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے والے تیزابیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ ناظرین، سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے نظر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس کے لیے سوکھا پودینہ بہترین چیز ہے۔ پیٹ کی گیس کو ختم کر دیتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ کھیرا کھایا کرو۔ کھیرا کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہوتی ہے۔ 10 سال پرانا گڑ مردانہ طاقت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ ناظرین، بچوں کو سوتے وقت پیشاب نکل جانا، پسا ہوا ناریل، سفید تل اور منقع ہم وزن لے کر لڈو بنائیں اور ناشتے سے قبل اور سونے سے قبل بچے کو کھلا دیں۔ اگر جسم پر چھالے دانے نکل آئیں تو دودھ لگانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن دودھ کچا ہو یہی عمل خارش ہونے کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ فوری آرام آ جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت 2 گھنٹے قبل دودھ پینا بہت مفید ہے۔ اس سے نیند بھی سکون کی آتی ہے۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں ان کی چربی کم ہونے لگتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ روزانہ 1 گھنٹہ پیدل چل لیتے ہیں ان کا دل ہمیشہ جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ ناشتے میں ٹینڈے کا سبزی کا سالن بنا کر کھاؤ۔ آپ اپنی پریشانیوں سے ہمیشہ دور رہیں گے۔ رات کے وقت نیم گرم پانی کے اندر ایک لیموں کا رس ڈال کر نہانے سے گرمی دانے میں ہونے والی خارش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جمائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لیا کریں، ورنہ تمہاری زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوا ہو سکتا ہے۔ ماں بننے والی عورتوں کو اجوائن کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے، جبکہ دوران حمل جسم کی گرمی مزید بڑھ جاتی ہے کہ کسی بھی قسم کے دیسی ٹوٹکوں کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے۔ کریم کی جگہ ناریل کا تیل استعمال کریں۔ چہرہ خوبصورت ہو جائے گا اور سکن اچھی رہے گی۔ گائے کے دودھ کا گھی سکن کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اپنی صحت اچھی رکھنی ہے تو چاولوں کے بعد دودھ مت پئیں۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیا کرو۔ جو لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بھی دوائیاں استعمال کرتے ہیں وہ بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے جلد پرکشش اور جوانی برقرار رہتی ہے۔ جو عورت موسم کے حساب سے کپڑوں کا رنگ انتخاب کرتی ہے اس کے چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ اگر صبح ناشتے میں کافی پینی ہے تو کافی پینے سے پہلے کچھ لازمی کھا لیں یا پھر ناشتے کے ساتھ کافی پی لیں۔ خالی پیٹ کافی کبھی مت پئیں، یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ کھجور کو دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باء میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ادرک کو ان طریقوں سے کھایا جائے تو چند دن میں وزن 20 کلو کم ہو جاتا ہے۔ ادرک کو زیرے کے ساتھ ملا کر اور ادرک کو نیم گرم پانی میں پکا کر استعمال کریں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ
اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ پیٹ کی چربی کا دشمن ایک پھل ہے۔ ناظرین، شربت ہے، وہ ہے تربوز کا شربت۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سبز مرچ کچی کھاؤ، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ لہسن کا رس، لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جائے گا۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند نہیں بڑھتی۔ اگر آپ روزانہ کیلا کھا لیا کریں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب میں رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کو کاٹ کر کچا کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ جو کھانا کم کھاتا ہے ایسے انسان کا پیٹ کبھی بھی باہر نہیں آتا۔ پاؤں پر تیل کی مالش روزانہ کرنے سے بیماریاں کم جنم لیتی ہیں۔ پلاسٹک کے کپ میں چائے یا گرم چیز نہ پئیں۔ دودھ پلانے والی عورت کو لوبیا کھلایا جائے تو اس کے کھانے سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، جو دمہ کے مرض میں مبتلا ہو وہ اجوائن کھانے میں استعمال کر لیا کرے، اس مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں بند جوتے استعمال نہ کیا کرو، اس سے نظر کی کمزوری ہو جائے گی۔ کھیرا کھاؤ، یہ جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نہار میں پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ کھٹے ڈکار آتے ہیں تو کچا انگور کھانے سے ڈکار آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ 3-4 روٹیاں کھاتے ہیں تو وقفے کے ساتھ کھاؤ، ایک ہی بار میں پیٹ بھر کر مت کھاؤ۔ پانی یا تو کھانے سے قبل پئیں یا کھانے کے درمیان۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ جو دوپہر کے وقت کالے نمک والا پانی پیے گا اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتا بنا لے تو جان لو ایسے گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کھیرے کا رس خواتین کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ کھیرے کے رس میں لیموں نچوڑ کر چہرے کا مساج کرو۔ کچے آم کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ نہار منہ املی کھانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ لیٹ کر موبائل دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ بھوکے پیٹ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے معدہ زخمی ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ زیادہ آتا ہو وہ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ کدو کے 4 بیج نہار منہ روزانہ چبانے سے شوگر کی بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جو عورتیں پیٹ نکل جانے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کھیرے کا رس نکال کر پی لیا کریں۔ بکری کا دودھ بال لمبے کرنے میں مفید ہے۔ پھول مکھانے کھانے سے روزے کی وجہ سے ہونے والی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ پھول مکھانے روسٹ کر کے ان کو چاٹ میں شامل کریں۔ پھول مکھانوں کی چاٹ نہ صرف کھانے میں ذائقہ دار ہوتی ہے بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہوگی۔ آلو کی چپس کھانے والے کی جلد پر میل اور دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔
اگر گنج پن آنے لگے تو کیسٹر آئل اور سرما ملا کر متاثرہ حصے پر لگاؤ، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ انگور گردے میں پتھری نہیں ہونے دیتا۔ کالا نمک چاٹنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ رات کو آنکھوں پر تیل مسل کر سونے سے صبح کو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ خون کی کمی کے لیے لاجواب نسخہ: 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی۔ اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں اور اس کا جوس بنا کر پی جائیں۔ کبھی خون کی کمی نہیں ہوگی۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر جسم کی کمزوری نہیں ہوتی۔ برف کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھانے سے قبل 1 کھیرا کھائیں۔ گائے کا دودھ دماغ کو طاقت دیتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور بدن کو صحت مند کرتا ہے۔ اسٹرابری معدے کو تندرست رکھتی ہے، گیس، قبض اور سینے کی جلن سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ چہرے کے فالتو بال جو کہ شخصیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، پانی اور پھٹکری سے مساج کریں۔ بہت جلد ہی فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ زیادہ پانی پینے کے اندر کوئی قباحت نہیں۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے، کرواہٹ کو ختم کر دیتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ چربی والا گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔ جب ہڈیوں کی کمزوری ہو جائے اور ہڈیوں میں درد رہنے لگے تو ہمیشہ ہڈی والا گوشت روٹی کے ساتھ کھاؤ۔ اپنی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ہفتے میں کم از کم 1 بار پالک ضرور کھائیں۔ لہسن کے رس کی 2 بوندیں ناک میں ڈال لینے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی استعمال کرنے سے معدہ ناکارہ ہو جائے گا اور بہت ساری انوکھی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ناظرین، کچے ناریل کا پانی اور کچا ناریل پھیپھڑوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ کھانے سے 10 منٹ قبل 1 سیب بغیر چھیلے کھائیں۔ چند روز میں دماغ کی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی۔ حمل کے دوران سنترے کا زیادہ استعمال سے اولاد بہت خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ بد ہضمی ہو جائے، اناناس اور کالی مرچ لے کر اس پر پہاڑی نمک چھڑک دیں۔ اس کے بعد آنچ پر گرم کر لیں اور پھانک لیں، بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپے اور قبض سے نجات ملتی ہے اور چہرے کی جلد بھی بہترین صاف ہو جائے گی۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ آلو بخارا کھانے سے رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ اجوائن نہ کھائیں، اس سے جگر میں سوزش کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ بانج عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کرے، 2 ماہ کے اندر حمل ٹھہر جائے گا۔ قہوہ بنا کر پینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہے۔ جو لوگ 9 گھنٹوں سے زیادہ نیند لیتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانا سارا دن آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہو گے۔ صوفوں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جوتوں کی پالش کا استعمال کر لیں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کریں، کئی سالوں تک جھریاں نہیں آئیں گی۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہانے سے کبھی بدن میں بدبو نہیں آئے گی۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کرو۔ معدے کی کمزوری ہو تو بکری کے دودھ میں ساگودانہ پکا کر کھائیں۔
پیٹ بڑھنے لگے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے چند قطرے ڈال لو۔ آپ کا پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ سونے سے قبل جو آپ کے دماغ میں آخری بندہ آتا ہے وہی آپ کی پریشانی اور خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ادویات کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ کو 1 منٹ تک دبانے کی صورت میں دماغ کو آرام ملتا ہے، جس سے قدرتی طور پر بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اپنے معدے کی حفاظت کرو، کھانا وقت پر کھاؤ۔ ناظرین، 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا اور بات کرتے وقت آپ کا لہجہ دھیما ہونا چاہیے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ نہار منہ روزانہ کھجور کے 2 دانے کھانے سے معدہ ہمیشہ فٹ رہے گا اور معدہ توانا رہے گا۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائیں اور منہ کو کھلا چھوڑ دیں۔ مواد نکل جائے گا اور درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ رات کو نیم گرم پانی کے گھونٹ بھر کر سونے سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی اور نیند جلدی آ جائے گی۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے بہت مفید ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کرواؤ۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ اگر بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لی جائے تو مچھروں کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ ناظرین، کچی روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ پھانک لو، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا، کوئی بات نہیں بھولے گی۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے رہتے ہیں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ ایسی عورت جو موٹاپے کا شکار ہے، پیٹ باہر نکل آیا ہو، یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لے اور ان کو چنے کے برابر گولیاں بنا کر رکھے اور 1 گولی نہار منہ روزانہ لے۔ کچھ عرصے کے استعمال سے موٹاپے سے نجات مل جائے گی، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر لیے جائیں تو 100 سال تک آپ کے معدے کے اندر گندگی جمع نہیں ہوگی۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو جب کھانا کھاؤ اس کے فوراً بعد 1 کھجور کھا لیا کرو۔ شام کے وقت گرما کھا لیا کرو، آپ کا جگر اور صحت بہترین ہو جائے گی۔